اور اسی کے بارے میں نے مسلم لیگ نون کے نام مریم نواز شریف دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سازش عمران خان کی طرف سے ہوئی ہے، جبکہ اس موقع پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی۔ اور اسی پر رد عمل دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ مزید کیا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا، سنواتے ہیں آپ کو۔ کارروائی کس چیز سے کرنا چاہیں گے کہ ہم نے ایک حقیقت کو عیاں کیا؟ کیا وہ تو مریم بی بی خود فرما رہی تھی کہ یہ تو جو مراسلہ ہے یہ من گھڑت ہے؟ آج وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں کہ یہ درست ہے، تو کارروائی ہم پہ ہونی چاہیے یا ان کی غلط بیانی پہ ہونی چاہیے؟ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھی، ہے، اس کو تسلیم کیا گیا۔ ہمارے ڈپلومیٹک سرکلز نے، ہمارے سفیر نے سفارش کی کہ ان کے خلاف بھی مارچ ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو پیش کیا گیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں ان کو ڈیمارچ کیا جائے۔ پھر جس اجلاس کی سربراہی 22 اپریل کو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں تو اس میں مراسلہ زیر بحث آتا ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور پھر آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہو گیا۔ کارروائی تو ان پہ ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی ڈاکومنٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں سیف نہیں ہے۔ جتنی گفتگو وہاں ہوتی ہے وہ پبلک ڈیبیٹ میں آج اس پر کھلے عام گفتگو ہو رہی ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور ان کو نشر کیا جا رہا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کارروائی ہمارے نہیں، کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے جن کے حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے پاکستان کے دفاع کی بات کی ہے، پاکستان کے حقوق کے دفاع کی بات کی ہے، تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہمارے تعلقات ہم ہر ملک کے ساتھ اچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر ملک اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی مہذب ملک اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے، وہ جو ان کے سفارتکار تھے، تو کارروائی تو ان پہ ہونی چاہیے نہ کہ ہم پہ، اور قوم کو یکجا ہو کر ان سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن یہ اس وقت کیونکہ ان کی ایک غلامانہ ذہنیت ہے، اسی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم حقائق پیش کریں گے، بالکل ہماری نیت صاف ہے۔ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ملک کو نقصان پہنچے، بلکہ ہم نے ملک کے مفادات کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ؟ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے رد عمل دیا مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کارروائی ہم پر ہونی چاہیے یا ان کی غلط بیانی پر ہونی چاہیے۔ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھی اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اب مریم نواز جو پہلے مانتی نہیں تھی لیکن کہتی تھیں کہ مراسلہ من گھڑت ہے، آج وہ خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں کہ یہ درست ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں کسان اتحاد اور حکومت مذاکرات ناکام۔ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ چیئرمین کسان اتحاد نے ریڈ زون جانے کا اشارہ دے دیا۔ وزارت داخلہ کا پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم، رینجرز اور ایف سی کو پوزیشن سنبھالنے کی ہدایت۔ کسان اتحاد والوں نے بھی درختوں کی شاخیں کاٹ کر لاٹھیاں بنانا شروع کر دی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کوئی بھی ریڈ زون کی طرف گیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دوسری جانب کسان اتحاد کا وفد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے کے لیے بنی گالہ روانہ ہو گیا۔ مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر خان، تازہ صورتحال کیا ہے؟ کسان اتحاد کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی فیصل ایونیو فلائی اوور کے پاس جاری ہے۔ بڑی تعداد میں کسانوں کے جو مظاہرین ہیں، شرکاء، وہ اس وقت پنڈال میں موجود ہیں، جبکہ کسان اتحاد کے مرکزی
چیئرمین اور جو صدر ہیں وہ دونوں ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے بنی گالہ جا چکے ہیں، جہاں وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو کھاد کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی، جبکہ کسانوں کو ریلیف سے متعلق بھی اپنی جو تجاویز ہیں وہ عمران خان کو پیش کریں گے۔ آج سارا دن یہاں پر آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ 2 بار ایسا ہوا کہ جب کسان جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے جناح ایونیو پر جو رکاوٹیں ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور پولیس اور ایف سی کے جو اہلکار یہاں پر تعینات تھے ان کو فرنٹ لائن پر آنا پڑا۔ دوسری جانب 2 بار مذاکرات کے لیے وفد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملا۔ پہلا جو ملاقات جو مذاکراتی دور تھا وہ مایوس کن تھا۔ کسان اتحاد کے رہنما واپس آئے تو اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج رانا ثناء اللہ کا جو رویہ تھا وہ گزشتہ روز کی نسبت یکسر تبدیل تھا، انہیں دھمکی امیز انداز میں یہاں سے دھرنا ختم کرنے کا کہا گیا، لیکن جیسے ہی یہ تقریریں ختم ہوئی اس کے فوراً بعد انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ حکومت پھر بات کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد کسان اتحاد کے جو سربراہ ہیں خالد حسین باٹ وہ یہاں سے روانہ ہوئے اور واپس جب آئے انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ان کی وزیراعظم شہباز شریف سے بات کرائی گئی ہے، جس میں وزیراعظم نے انہیں کسانوں کے تمام جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنے کی حامی بھرتے ہوئے ان کو یقین دلایا ہے کہ کل چونکہ سرکاری تعطیل ہے، پرسوں جب دفاتر کھولیں گے تو حکومت کی جو پاور کمیٹی ہے جو بجلی کے ٹیرف سے متعلق اور کھاد کے حوالے سے اور سبسڈی جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے اس پر ان کا پراپرلی اجلاس ہوگا، جس میں کسانوں کے جو مطالبات ہیں ان پر ایک بار پھر نظر ثانی کی جائے گی اور جو مطالبات ماننے والے ہوئے وہ تسلیم کرنے کے بعد ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ کسان یہاں پر کافی آج خوش نظر آئے جب یہ ان کے قیادت کی جانب سے ان کو یہ اعلان کر کے بتایا گیا کہ حکومت جو ہے اب سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، لہٰذا یہاں پر جو اب اس وقت بڑی تعداد میں کسان جو مظاہرین موجود ہیں اب کھانے پینے کا اپنا وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور شب بستری کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آج سارا دن یہاں پر انتظامیہ چوکس رہی، ضلع انتظامیہ اور وفاقی پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موقع پر موجود رہے اور کوشش کی گئی کہ کسان جو مظاہرین ہیں وہ جناح ایونیو پر جو اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ ہے اس کو کراس نہ کر سکیں، تو انتظامیہ اپنی جانب اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے، ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ایریا ہے اس کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد کے باسی ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف سڑکوں کو ڈائیورژن لگا کر ٹریفک جو ہے وہ دیگر سڑکوں کی طرف موڑی جا رہی ہے۔ مختلف جو جناح ایونیو کے جو مین جناح ایونیو ہے اس پر مختلف مقامات پر کنٹینرز، خاردار تاریں اور ڈیوائیڈرز لگا کر اس کو ڈی چوک جانے والے راستوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے جب آج ڈی چوک جانے کی کوشش کی جس پر قیادت کی جانب سے ان پر واضح کیا گیا کہ چونکہ حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں لہٰذا مظاہرین پرامن رہیں اور ڈی چوک جانے کی کوشش نہ کریں، تاہم حکومت پر بھی یہ واضح کیا گیا ہے کسان اتحاد کی جانب سے کہ اگر حکومت کی جانب سے سختی کی گئی یا کسی قسم کا کوئی آپریشن شروع کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پر پھر یہ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچیں گے اور وہاں پر پہنچ کر پھر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ تو کسان اتحاد کی جانب سے اپنے ورکرز کو، اپنے جو ان کے جو مظاہرین ہیں ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے یقین دہانی کے بعد اب یہ سوموار تک جو فیصل ایونیو کا جو فلائی اوور ہے اس کے پاس خیبر پلازا چوک پر موجود رہیں گے، یہ دھرنا جاری رہے گا اور حکومت کی جانب سے خاص طور پر وزیراعظم کی جانب سے ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یہ دھرنا ختم کر کے واپس چلے جائیں، ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود کسان اتحاد کے جو سربراہ ہیں خالد حسین ان کی جانب سے وزیراعظم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ پرامن رہیں گے اور جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائیں گے ان کے مطالبات کو فلفل کرنے کے بعد تو وہ پھر یہاں سے پرامن انداز میں واپس اپنے علاقوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جہانگیر خان، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء کے لہجے میں تلخی تھی، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو عمران خان کی تیاری آپ پر استعمال ہو، سب سن لیں کسان ڈرنے والے نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کسانوں کو دیکھ لوں گا، ہم بھی کہتے ہیں رانا ثناء تمہیں بھی دیکھ لیں گے۔ رانا کے پاس گئے، مذاکرات شروع ہوئے، رانا صاحب نے کہا کہ ایک ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی جمعے کو سارے لوگ چھٹی پہ چلے گئے، پیر یا منگل کی صبح آپ سے مذاکرات کریں گے۔ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں تھا، تلخی تھی۔ رانا صاحب آپ کی تلخیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، ہم نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور رانا صاحب نے یہ بھی بات کی میں نے عمران خان کے لیے تیاری کی ہے وہ کہیں آپ پہ نہ ہو جائے، لوگوں سے مشورہ کریں گے، اگر وہ کہیں گے کہ ہم وہ بات ان کی ماننے کے لیے درست ہیں یا وہ ہمیں کوئی اور گارنٹی دیں یا پھر ہم نے ریڈ زون کی طرف جانا ہے، اپنی طاقت سے رکیں گے، ماریں گے، ہم کسان مرنے کے لیے آئے، واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ وفاقی حکومت نے کسان اتحاد کا دھرنا بلا جواز قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے مطالبات کو سنجیدہ لیا،
ٹیوب ویلز کے بلوں کی مؤخر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوں میں کمی کے لیے کیبنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے، اس کے بعد احتجاج کا جواز نہیں بنتا۔ واضح بات ہے، ریڈ زون ریڈ لائن ہے، کوئی بھی اس طرف آیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عوام شہباز حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کا وقت آ گیا۔ عمران خان نے ساتھیوں کو حقیقی آزادی مارچ کے لیے گائیڈ لائنز دے دیں، مارچ کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ساری قوم نے فیصلہ کرنا ہے، ان چوروں کے نیچے اور ان کے نااہل اور پھٹے ہوئے بچوں کے نیچے باقی زندگی گزارنی ہے، اور یا حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کی گزارش۔ عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس، سیاسی صورتحال پر حکمت عملی ترتیب دے دی گئی، رہنماؤں کو حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے عمران خان نے رہنماؤں کو بتایا حقیقی آزادی مارچ کا وقت آ گیا ہے، عوام بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ عمران خان نے پارٹی ترجمانوں اور رہنماؤں کو آزادی مارچ پر گائیڈ لائنز دی۔ اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا موجودہ حکمرانوں کا مقصد اپنے مقدمے ختم کرنا ہے، عوام شہباز حکومت سے تنگ آ چکے۔ عمران خان نے کہا ان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں، عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، قوم نے حکومت کا اصلی چہرہ دیکھ لیا، ملک کو سب سے زیادہ حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان نے دوسرا بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا گزشتہ سماعت پر عدالت میں جو کہا اس پر مکمل عمل کروں گا، عدالت اطمینان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس پر بھی عمل کرنے کو تیار ہوں۔ تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا، ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر معزز جج کو یہ تاثر ملا کہ میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ کہا 26 سالہ سیاسی کیریئر میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، عوامی اجتماعات میں قانون کی بالادستی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ عدالتی سماعت کے دوران احساس ہوا کہ 20 اگست 2022 کو تقریر میں شاید ریڈ لائن کراس کی، لیکن نیت معزز جج کو دھمکانے کی نہیں تھی۔ ایکشن لینے سے مراد قانونی چارہ جوئی کے سوا کسی اور اقدام کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ معزز جج کو اگر ایسا تاثر ملا کہ میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے مستقبل میں عدلیہ سے متعلق محتاط رہنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے مزید کہا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے عدلیہ کے وقار بالخصوص ماتحت عدلیہ کو نقصان پہنچے۔ عمران خان کی جانب سے بیان حلفی میں کہا گیا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو کچھ کہا اس پر مکمل عمل کروں گا، عدالت اطمینان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس پر مزید عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کے بیان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ کس مقدمے میں یہ وارنٹ جاری کیے گئے، کیا دفعات عائد کیے گئے، تمام تر معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وارنٹ گرفتاری تھانہ ماگلا کے علاقے میں مجسٹریٹ نے جاری کیے ہیں۔ 20 اگست کو درج مقدمہ جس میں یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر سے معلومات لیں گے۔ ذوالقرنین آگاہ کیجئے۔ جی بالکل جی، یہ تھانہ ماگلا 780 کا کیس ہے اور اسی میں ہی وارنٹ 780 کیونکہ ختم ہو چکی ہے اور 506 505 جو ہے دفعات وہ اس میں رہ گئی ہیں، تو اس سلسلے میں عدالت سے جو مقدمے میں وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے، اور تھانہ ماگلا میں ہی یہ 780 کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا۔ اس میں عدالت نے 780 جو ہے وہ تو اڑا دی تھی، مگر جو کی دفعات تھیں جس میں 505 188 506 جو ہے اور 189 وہ ابھی تک موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ضمانت جو ہے عمران خان کی جانب سے وہ حاصل نہیں کی گئی تھی، اس پر جو ہے عدالت سے جو ہے گزشتہ روز یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس پہ ایڈریس جو ہے وہ بنی گالا کا دیا گیا ہے
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے۔ مقدمہ نمبر یہ 407 ہے جو کہ 780 کے تحت یہ درج ہوا تھا تھانہ مارگلہ میں، اور اسی سلسلے میں اب باضابطہ جو ہے وارنٹ گرفتاری پولیس کی جانب سے یہ درخواست کی گئی عدالت میں، اور سول جج کی عدالت نے یہ جو وارنٹ ہیں یہ جاری کیے ہیں۔ 30 ستمبر کو یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، اور اب یہ وارنٹ جو ہے حاصل کرنے کے بعد پولیس پہنچ چکی ہے، اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی پولیس حکمت عملی بنا رہی ہے کہ اس پر کیسے عمل درآمد کیا جائے۔ ابھی پولیس حکام سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس نے جو ہے وہ وارنٹ حاصل کیے ہیں کیونکہ اس مقدمے میں جب 780 اڑ گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے اس مقدمے میں اپنی عبوری ضمانت کرانی چاہیے تھی، مگر عمران خان کی جانب سے کیونکہ عبوری ضمانت نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے۔ ذوالقرنین، جو دفعات آپ نے بتائیں گنوائی ہیں 506، 504، 189، 188، یہ سب بے لیبل ہیں کیا؟ جی بالکل، یہ بے لیبل افینسی ہیں۔ 506 جو ہے وہ تو آ جاتا ہے کہ کسی کو دھمکی دینا، 505 پبلکلی کسی کو تھریٹ کرنا، کیونکہ جو زیبا چودھری ہیں جج، ان کے حوالے سے 780 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، لیکن اس کے بعد 780 جو ہے وہ تو اڑا دی تھی۔ باقی جو ضمانتیں ہیں یہ قابل ضمانت ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا چلوں کہ بیسیکلی جو ناقابل ضمانت جو دفعات ہوتی ہیں وہ بھی عدالت چاہے تو ان پر ضمانت بھی دے سکتی ہے، اور صرف یہ جو ہوتی ہے قابل ضمانت یہ ایس ایچ او کی حد تک ہوتی ہے کہ ایس ایچ او چاہے تو شخصی ضمانت پر بھی ان کو ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ بے لیبل افینس ہیں اور اس میں آرام سے ضمانت مل جاتی ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ باقی دفعات کے حوالے سے عبوری ضمانت نہیں کرے گی تھی، جس کی وجہ سے پولیس نے عدالت کو یہ درخواست کی کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ سول جج جو ہے ان کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ اچھا ذوالقرنین، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دہشت گردی کی 780 کی جو دفعہ ہوتی ہے وہ تو نکال دی گئی عدالت کے حکم پر، جو بقیہ دفعات لگی ہیں یہ کیس کیا ہے؟ ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ذرا آگاہ کیجیے، کیس ہے کیا، کون کون سی دفعات کس طرح عائد کی گئی ہیں؟ دیکھیں، جب F9 میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خطاب کیا تھا، اس خطاب کے دوران بالکل ذوالقرنین، خطاب کے بعد یہ کیس عائد کیا گیا تھا۔ آپ ساتھ ہی رہے گا، ہمیں سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ عباسی صاحب وقت کا۔ سر، حکومت جو ہے وہ سیریس ہو گئی ایسا دکھائی دے رہا ہے، اب جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آگے کیا رد عمل آئے گا اور کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیں، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی، اسلام آباد میں پھیلی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانے لگا، اور سب وہ بنی گالہ میں تھے، اور بنی گالہ کے باہر بہت سے ان کے جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو ابھی پہلے فوری رد عمل تو یہی ہوگا کہ جو یہ بات ہوئی ہے پہلے لوگ شاید بنی گالہ کے باہر اکٹھے ہوں، لیکن رد عمل دیکھیں، رد عمل تو عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس جس دن آئی تھی کامیاب ہوئی تھی، اس اگلے دن کا آپ نے رد عمل دیکھا، اور یہی اگر لگ ایسے رہا ہے مقبولیت دیکھ کر تحریک انصاف کی کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا رد عمل شاید تمام بڑے شہروں میں آپ کو کم و بیش زیادہ ہو یا کم ہو وہ تو آپ اس دن دیکھیں گے، لیکن نظر آئے گا۔ اور یہ ابھی تک عمران خان صاحب جس شہر میں بھی گئے ہیں ان کا کراؤڈ پل ہم نے دیکھا ہے، جلسے تگڑے کر رہے ہیں، بڑے جلسے کر رہے ہیں، لیکن مجھے اب کئی دفعہ اس طرح کے حالات دیکھ کر جب اس طرح کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے if I'm not mistaken یہ وہی دھمکی جو عمران خان صاحب نے جج صاحبہ کو دی تھی وہی کیس ہوگا شاید، اگر if I'm not mistaken۔ تو اگر اس کیس میں آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اس میں کنٹمپٹ لگ گئی، کنٹمپٹ ایسا لگ رہا ہے واپس ہو جائے گی، عمران خان صاحب نے جج صاحبہ سے جا کے معافی بھی مانگ لی، دہشت گردی کی دفعات نکل گئی۔ اب حکومت کا اس کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کرنا، ظاہر ہے حکومتیں ہیں، حکومت کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مخالفین کو گرفتار کریں۔ جب بھی عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، نون لیگ آ کے کہے گی میاں صاحب گرفتار ہوئے۔ کاشف عباسی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا حکومت کوئی بھی وہ کوشش کرتی ہے، لیکن آج ہمیں کوشش جو ہے وہ خواہش کی صورت میں نظر آئی۔ جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنی گورنمنٹ سے، اپنے وزیر داخلہ سے سوال بھی کیا، شکوہ کیا بلکہ کہ جی گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے عمران خان کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد ان کی یہ خواہش، ان کی یہ جو شکوہ ہے یہ پورا بھی ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں، یہ ہم لوگ ہمارے سیاستدان سیکھتے نہیں، یہ مریم نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی ہے، عمران خان صاحب کبھی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب وہ کیا سیکھیں گے جب اگلی دفعہ حکومت میں آئیں گے، تو نہیں سیکھتے۔ ابھی جو کچھ پچھلی حکومت میں ان کے ساتھ ہوا
लोग गिरफ्तार हो रहे थे और ये कहते थे कि जनाब ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ज्यादती है, मुझे बाप के सामने गिरफ्तार किया जाए। ख्वाहिश अंदर से सबकी एक ही, अपने मुखालिफ को गिरफ्तार करें, उसको जेल में डालें, उसको किसी तरह इदारों से नायल कराएं। ये जमहूरियत के लिबादा जो इन्होंने ओढ़ा हुआ है, काश के किसी टाइम ये जिस तरह की लीक्स आ रही हैं, जो गुफ्तगू पोलिटिकल पार्टीज, तमाम पोलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में होती है, किसी दिन ये गुफ्तगू अगर बाहर आ जाए, आपको लगेगा कि अंदर खाने गुफ्तगू क्या है। और मैं आपको पीएम करगा से अंदाजन बता देता हूँ, क्या होगा, इसको सुनने, इसको अंदर डालें, ये इमरान खान, इसने हमें अंदर किया था, इसको अंदर करो, इसको नायल करो, ताकि क्योंकि ये हमारा मुखालिफ है, हमारे खिलाफ इलेक्शन जीत सकता है। ये पोलिटिकल सोच हमारे मुल्क की है। फैशिस्ट के नारे लगाते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो उनसे बड़ा फैशिस्ट कोई नहीं होता। ये फसाइयत की मिसालें कायम करना ये सब का एक शौक बन गया है। अभी भी जो आप ये वारंट काशिफ साहब, इंतहाई माजरत के साथ सर आप भी साथ ही रहेगा, चूंकि हमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, तो आप भी उनसे बात कर सकेंगे, सवाल कर सकेंगे। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपका रद्द-ए-अमल सबसे पहले इस खबर पर जो वारंट जारी किए गए इमरान खान साहब के। मुझे तो सुनकर हैरानी हो रही है, क्योंकि जितनी अदालती कार्रवाई है मैं उसमें शामिल भी रहा और बहुत सी चीजें मैंने देखी, और जो खान साहब ने अपना एफिडेविट जमा कराया उसमें जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया, और पिछली पेशी पर उन्होंने जब रोस्ट्रम पर जाकर जो वजाहत फरमा दी, और उसके बाद उन्होंने जज साहिबा के अदालत में जाकर अपना एक इजहार भी कर दिया कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो वो उनकी हरगिज ये ख्वाहिश नहीं थी, और उन्होंने एक फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसकी दिलजोई की और माजरत की। उसके बाद और जितने माहिरीन थे जिन्होंने अदालत की रहनुमाई की और गाइडेंस के लिए चीफ जस्टिस साहब ने उनको मतूब किया था, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद मेरा ख्याल था कि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ, बहसियत एक आम शहरी के या एक सियासी कारकुन के मुझे ताज्जुब हुआ है, हैरानी हुई है कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली हम अपने जो वकला हैं उनसे मशवरा भी करेंगे, उनसे राय भी लेंगे और अपनी एक अमली का फिर एक ऐलान भी करेंगे। ठीक है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना रद्द-ए-अमल दिया। खबर घुमन साहब भी साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ। खबर साहब, रद्द-ए-अमल तो आपका या जो तबसरा है वो तो मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास खबर क्या है, वारंट के बाद इस वक्त क्या पुलिस की एक्टिविटी है? देखिए, काफी कंफ्यूजन है इस केस के हवाले से, क्योंकि ये जो केस है इसमें ऑलरेडी इमरान खान उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना हुआ है। आपको पता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अभी उस केस को लेके मुकदमा पेश हुआ था, वो दहशतगर्दी की जो शिकें थी वो तो निकाल दी गई थी। इतलाक ये है कि इस केस के हवाले से ली हुई है जमानत खान साहब ने, लेकिन उसको हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये एक जो है वारंट सामने आ गया है, अब पुलिस से हम राब्ते में चेक कर रहे हैं कि वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन पहले ये क्लैरिफिकेशन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर अगर ये एक मुकदमे में इमरान खान इन्वेस्टिगेशन का ऑलरेडी हिस्सा बना हुआ है तो उसके ऊपर ये गिरफ्तारी के वारंट किस तरह इशू किए जा सकते हैं, और ऑलरेडी सारे का सारा मामला अदालत में भी बिल्कुल ठीक है। खबर घुमन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अभी जो वारंट जारी हुए उसके हवाले से बात की। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस।